کہ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا. آپ ریشو پروپورشن پہ ڈیوائن کریں نا. جس طرح میں دیوبند بریلوی کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا نا، میں ہر اس شخص کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا جس کو آپ ضرورت سے زیادہ فتویٰ اس کے اوپر لگا دیں گے. آپ کو اس کیٹیگری میں نہیں لے کے آ سکتے. کس طرح لے کے آ جائیں گے؟ ادروائز تو پھر آپ بھی نہیں بچیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بات دیکھیں، ریشو پروپورشن، جس کا جتنا جرم ہے اتنا اس کو جرم بتائیں، بس اس سے زیادہ نہیں. جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جن بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں ان کو آپ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، اور ان بزرگوں کو دلیل بنا کے جس بندے نے یعنی ایک جھوٹی نبوت کلیم کر دی ہے، سارا غصہ آپ اس کے اوپر نکال رہے ہیں. چور کی ماں کو نہیں مار رہے، چور کو مار رہے ہیں، دونوں کو مارے. ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی مرزا صاحب کے استاد محترم، خود مرزا صاحب بھی ان کو اپنا استاد مانتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے روتے تھے اور فرماتے تھے کہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین. حق گو کون ہوتا ہے؟ جو سچی بات کرے، یعنی حق بات کرے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے حق گو عالم دین. تو زبیر علی زئی کیا ہے؟ حق گو عالم دین. کیا کہتے ہیں قادیانیوں کے بارے میں؟ ان کا کیا فتویٰ تھا؟ آئیے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. مقالات زبیر علی زئی اور جلد نمبر 100، صفحہ نمبر 564. ان سے قادیانیوں کے بارے میں سوال ہوا تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں خطبہ مسنونہ کے بعد کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہے، اور آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی رسول پیدا ہوگا اور نہ کوئی نبی پیدا ہوگا. اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے تمام متبعین، قادیانی، مرزئی، لاہوری مرزئی، سب کے سب پکے کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے یقیناً خارج ہیں. اور تفصیل کے لیے دیکھیے مولانا محدث ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ کی کتاب قادیانی کافر کیوں اور کتب متعلقہ، یعنی اس سے متعلق جو اور کتابیں ہیں ان کا بھی مطالعہ کریں. اس تمہید کے بعد آپ کے سوال کا مختصر اور جامع جواب درج ذیل ہے. نیچے وہ پھر جواب لکھتے ہیں. کہتے ہیں سورہ الممتحنہ آیت نمبر 4 سے یہ پتہ چلتا ہے، اور دیگر دلائل کی روح سے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ قادیانیوں، مرزائیوں اور تمام کفار اور مرتدین سے برادرانہ تعلقات منقطع کرے. سن لیجئے، قادیانیوں، مرزائیوں اور تمام کفار اور مرتدین سے کیا کرے؟ برادرانہ تعلق ختم کرے. ان سے میل جول، نشست و برخاست، شادی غمی میں شرکت نہ رکھے، اور سلام اور کلام منقطع کر دے. پھر تنبیہ کرتے ہیں آگے کہ اگر قادیانیوں، مرزائیوں اور کفار اور مرتدین کو دعوت اسلام اور ان کے شبہات کا رد مقصود ہو تو اہل علم حضرات، ہر کوئی نہیں، اہل علم حضرات شرائط شرعیہ کے ساتھ ان سے کلام کر سکتے ہیں. یعنی وہ سب پر تو دروازہ بند کرتے، کہتے صرف اہل علم حضرات اگر بھی ان کے شبہات کا رد مقصود ہو، ان کے ساتھ گفتگو، ان کو دعوت اسلام دینی ہو، تو پھر بھی کیا کرنا ہے؟ شرائط شرعیہ کے مطابق صرف اہل علم بات کریں گے. اور ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ ان کفار اور مرتدین سے تجارت، لین دین، خرید و فروخت نہ کرے. ان کے کارخانوں، فیکٹریوں، دکانوں اور بیکریوں کا مکمل بائیکاٹ کرے. ان کی تعلیم گاہوں، ہوٹلوں، ریستورانوں اور ہسپتالوں میں ہرگز نہ جائے، اور ان کے ڈاکٹروں سے علاج نہ کروائے. یہ حق کو عالم دین ہے. حق گو عالم دین اور مرزا صاحب کے استاد وہ کیا کہتے ہیں؟ ان سے بالکل علاج نہ کروائے. یہ لوگ یہود و نصارہ سے زیادہ خطرناک ہیں. مرزا صاحب کے نزدیک تو وہ یہود و نصارہ سے بہتر کافر ہیں.
یعنی یہود و نصارہ خطرناک ہیں، لیکن ان کے استاد بالکل الٹ بات کرتے ہیں۔ محدث الاثر کیا کہتے ہیں یہ لوگ یہود و نصارہ سے زیادہ خطرناک ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ کسی قسم کی رواداری نہ برتی جائے، بلکہ اپنے تمام وسائل کے ساتھ ہر طریقے سے ان کفار اور مرتدین کی پوری مخالفت کر کے ان کی دعوت کو ختم کرنے اور دین اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کی جائے۔ حافظ زبیر علی زئی، مدرسہ اہل الحدیث حضرو، ضلع اٹک، پاکستان، 31 مارچ 2010 اس وقت انہوں نے یہ تحریر لکھی تھی۔ یہ مقالات میں موجود ہے، میں نے منو ان پڑھ دی ہے۔ مرزا غلام احمد کا ایک اور جھوٹ آپ کو بتاؤں، جس کو بیان کرتے ہوئے میری زبان لرز رہی ہے، دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے، ذہن جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے مرزا کے ان الفاظ کو، لیکن میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں کہ مرزا کتنا بڑا کافر، گستاخ، کذاب اور دجال تھا۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17، اس کے اندر کتاب ہے جو کہ مرزا صاحب نے لکھی ہے، میر علی شاہ صاحب گولڈا والے جو پیر تھے، تحفہ گولڈویہ کے نام پر۔ اس کتاب کا نام ہے تحفہ گولڈویہ۔ اس کتاب میں یہ عبارت ہے، یہ آشیا جو ہے، یہاں میری انگلیاں ہیں، یہ آشیا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں کتنا بڑا جھوٹ بھی بولا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کی۔ تحفہ گولڈویہ میں خزائن میں صفحہ نمبر 205 پر مرزا صاحب لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اور خدا تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متعفن اور تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی، مگر حضرت مسیح کو آسمان پر جو بہشت کی جگہ اور فرشتوں کی ہمسائیگی کا مکان ہے بلا لیا۔ اب بتلاؤ محبت کس سے زیادہ کی، عزت کس کی زیادہ کی، قرب کا مقام کس کو دیا، اور پھر دوبارہ آنے کا شرف کس کو بخشا۔ یعنی مرزا صاحب اس عبارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کیا کہتا ہے؟ ذلیل جگہ، حالانکہ یہ انسان مرزا بذات خود ذلیل ترین انسان تھا، اس نے اپنے آپ کو کیڑوں سے نسبت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے اس کے بارے میں تو حدیث ہے صحیح بخاری مسلم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور قبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ بلکہ مسلمانوں میں سے بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ ساری کائنات سے افضل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مکہ بیت اللہ جو ہے یا عرش اس کو چھوڑ کر باقی سب چیزوں سے افضل ہے۔ اس میں مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں کہ کسی مسلمان کا بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ افضل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی توہین کرنے والا بھی وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا ہے، کافر ہے، پکا دجال ہے۔ جس طرح کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول میں لکھا ہے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو برا کہے، چادر کی توہین کرے، تو وہ بھی کافر ہے، وہ واجب القطع ہے۔ یہاں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مرزا کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہتا ہے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متعفن جس سے بدبو آتی ہے، یعنی میں اس کو پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ اور پھر مرزاوی کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے نبی کو کذاب دجال کہتے ہیں، اسے نہ کہے تو کیا کہے؟ یہ رسولوں کا گستاخ ہے، ہمارے نبی کا گستاخ، عیسیٰ علیہ السلام کا گستاخ، سارے پیغمبروں کا گستاخ ہے، اور کذاب اور تاریخ اور اشراط الارض کی نجاست کی جگہ کہتے ہیں۔
ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے مرزا کی قبر میں لگتی. قادیان میں جو اس کی قبر ہے نا مرزا کی, ضرور وہ قبر ذلیل جگہ ہے, متعفن, تنگ و تاریک اور اشراط الحج کی نجاست کی جگہ ہے مرزا کی قبر, اور ہے بھی وہاں پر ہندوؤں کے کنٹرول میں. تو مرزا جو ہے یہ بہت بڑا جھوٹا تھا. اللہ اور رسول پر جس طرح میں نے آپ کے سامنے شروع میں موضوع جو ہے بیان کیا ہے کہ یہ اللہ رسول پر اور اسی طرح دوسرے لوگوں پر یہ جھوٹ بولتا تھا, اس کا کوئی ایک جھوٹ نہیں ہے, اس کے جھوٹوں کی برمار ہے, جھوٹ پر جھوٹ, جھوٹ پر جھوٹ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. لوگو, تمہارے مردوں میں کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے. مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے نزدیک قادیانی اہل کتاب سے بہتر کافر ہیں. انہوں نے اس کو کچھ مثالوں سے بیان کیا ہے. اس پر چند سوال میری طرف سے کہ مرزا صاحب, آپ کا دعویٰ ہے کہ نہ تو آپ بابی ہیں نہ وہابی, علمی کتابی ہیں. علم اور کتاب میں سے صرف ایک آیت لائیں جس میں یہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے اور اس کا اجرا مرزا غلام احمد قادیانی تک آ کر ختم ہو گیا, اور اس کے بعد نبوت بند ہے. آخری نبی مرزا غلام احمد قادیانی ہے معاذ اللہ. جو اس کو مانتے ہیں لوگ, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے پھرتے ہیں کہ بہتر کافر ہے؟ تو اس کو نبی ماننے والے یہود و نصارہ سے بہتر ہے. اس پر ایک آیت آپ نے پیش کرنی ہے. مرزا صاحب سے سوال ہوا کہ کیا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ کہتے ہیں غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. جب آپ کو تسلیم ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو وہ پھر کافر کیسے؟ اس کی قوم مرتد کیسے؟ جس کو آپ بھی مانتے ہیں وہ مرتد تھے, بعد والے مرتد نہیں. 1400 سال میں صرف ایک مسلمان عالم دین لائیں جو علمی کتابی ہو اور اس کے نزدیک عقیدہ ختم نبوت پر مجرمانہ حملہ آور ہونے والوں کی قوم بہتر کافر ہو, اس کو وہ عالم کہتا ہو, بہتر کافر قرار دیتا ہو. جو بات کل دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج دین کیسے؟ کیا عقیدہ میں دلیل اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ہوتی ہے؟ یہ مسئلہ عقیدہ کا ہے یا نہیں؟ کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدتر کافر چھوڑ کر بہتر کافر مارے تھے؟ بدتر کافر تو ذمی ہو گیا جی, اس کو تو کچھ نہیں کہنا. یہ جو بہتر کافر تھے ان کا رگڑا ہی نکال دیا. تو فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین کدھر جائے گا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنے کا حکم نہیں دیا؟ آپ کے نزدیک تو پھر مسلمہ کذاب کو ماننے والے بہتر کافر ہونے چاہیے. کفر کو اسلام بنا کر پیش کرنے والے کا شرعی حکم کیا ہے؟ زندیق کافر کون ہوتا ہے؟ ملحد کون ہوتا ہے؟ ایک مثال سے بات کو سمجھاتا ہوں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. فرض کیجئے کہ آپ کے گھر کے ارد گرد 4 گھر ہیں, یعنی آپ کے 4 ہمسائے ہیں. یہ چاروں آپ سے مختلف نظریات رکھتے ہیں, لیکن ان میں سے ایک کا دعویٰ ہے کہ آپ کا گھر دراصل آپ کی بجائے اس کی ملکیت ہے. آپ کے دادا نے یہ گھر بنانے کے بعد آپ کے والد کی بجائے اس کے والد کے نام کر دیا تھا. آپ کے والد نے دادا کی وصیت جلا ڈالی اور گھر کے حقیقی مالک کو گھر سے محروم کر دیا. یعنی اس کے نزدیک آپ اپنے ہی گھر میں غاصب ہیں.
اور وہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اس گھر سے بے دخل کرنے کا ارادہ تو رکھتا ہی ہے، گھر کے ملکیت کے لیے اس نے کئی عدالتوں میں آپ کے خلاف کیس بھی دائر کر رکھا ہے، اور لوگوں کو آپ کے خلاف یہ کہہ کر بھڑکاتا بھی رہتا ہے کہ آپ اس کے گھر پر قابض ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کیا کہو گے کہ اس کے بارے میں کہ یہ لوگ ہمسائے ہیں اور وہ بہتر ہمسایہ ہے؟ وہ بہتر ہمسایہ ہے۔ آپ کو جن علماء پر اعتماد ہے، زبیر علی زئی، مولانا اسحاق رحمہ اللہ، ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ وغیرہ، تو قادیانیوں کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے؟ وہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ قادیانیوں کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے؟ بقول آپ کے مولانا اسحاق رحمہ اللہ تو وقت کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا عقیدہ ختم نبوت غلط تھا، آپ کا صحیح ہے، یا آپ کا غلط ہے ان کا صحیح تھا؟ انجینئر صاحب آپ فرماتے ہیں کہ قادیانی شرک نہیں کرتے اور توحید ختم نبوت سے پہلے ہے۔ جناب والا، توحید کی شہادت کے ساتھ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جڑی ہوئی ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے بغیر توحید اسلام کو درکار ہی نہیں ہے۔ جتنی احادیث اہمیت توحید پر ہیں، اتنی ہی تقریباً سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت خاتم النبیین کے حوالے سے ہیں۔ تو توحید اور ختم نبوت لازم و ملزوم ہے، آپ کیسے ایک چیز کو اگنور کر سکتے ہیں؟ اب آتا ہوں میں اس بات کی طرف کہ بعض لوگوں کے ہاں یہ پھر اعتراض بن جاتا ہے، او جی بریلویوں کے بھی بعض بابے ہیں، انہوں نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھا دیا، کسی نے محکم دین رسول اللہ پڑھا دیا، کسی نے شبلی رسول اللہ پڑھا دیا، کسی نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے اعلان نبوت کیا ہو اور اس کے بعد وہ پھر اسی پر ڈٹا رہا ہو اور اس کی پوری قوم بنی ہو اور اس کو پھر آج تک لوگ نبی مانتے ہو، کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں، اور اگر آپ کے نزدیک وہ واقعی نبوت کا دعویٰ تھا تو پھر آپ تو کیوں چپ ہیں؟ آپ جیسے مرزا قادیانی کے بارے میں بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، میرے نزدیک جی نصیری کافر ہے اور قادیانی کافر ہے۔ کیوں؟ کس بنیاد پر؟ اسی بنیاد پر اشرف علی تھانوی کو بھی لگائے نا پھانسی، اس کو بھی کہیں کہ کافر ہے، اس کے ماننے والوں کو بھی کہیں کافر، پتہ تو چلے نا پھر یہ کیا دوگلی پالیسی ہوئی ہے آپ کی۔ پتہ آپ کو بھی ہے کہ ان کلمات کا مطلب کیا ہے، اس بات کا مطلب کیا ہے۔ وہ بلا شک و شبہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہتا ہوں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو کہے کہ فلاں رسول اللہ، یا اپنے بارے میں کہے انا رسول اللہ، معاذ اللہ، تو وہ شخص پکا کافر ہے، پکا کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کو پتہ ہے، سب پتہ ہے کہ ان کتابوں میں جو درج عبارتیں ہیں جن کو قادیانی بھی اچھالتے ہیں اور آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، تو کیا بات ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جب کیفیت ہوتی ہے نا، میں دلیل دوں گا، میں کوئی جذباتی بات نہیں کروں گا، جب کیفیت ہوتی ہے نا کسی پر تو اس کو بینیفٹ دیا جا سکتا ہے، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ تو انٹرنیشنل نمبرنگ بھی جانتے ہیں، نکال کے پڑھ لیجئے، نام ملے تو میں نکال دوں گا کہ سواری گم گئی ایک بندے کی، بعد میں اسے ملی تو اس نے اس حدیث میں یہ صاف الفاظ موجود ہیں، من شدت فرح، من شدت الفرح، کہ اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا اللہ اور میں تیرا بندہ، اس نے الٹ کہہ دیا۔ اب اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، نہیں، ایک کیفیت تھی جہاں پر چشتی رسول اللہ والا کلمہ لکھا، میں کہتا ہوں سب کفر ہے، وہ عبارتیں ساری کفریاں ہیں، لیکن کیا اس میں یہ تعویل ممکن نہیں ہے کہ وہاں پر ہی لکھا ہوا ہے کہ خواجہ پر اس وقت ایک کیفیت طاری تھی، ایک پاگل پن تھا، اور اس نے اس کے فوراً بعد نیچے والی لائن میں وہی موجود ہے کہ اس نے کہا اصل کلمہ محمد رسول اللہ ہی ہے، میں نے تو تیرا صدق آزمایا تھا۔ حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے بھی اس کی جان نہیں چھوٹے گی، اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ پکے کافر، اور جنہوں نے یہ چھاپا ہے جو اس کو مانتے ہیں وہ سب کافر ہیں۔ ہم کوئی ان کو رعایت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان عبارتوں کا مطلب کیا ہے، تو ایسے ڈھکا چھپا کام کر کے مسلمانوں میں انتشار، اختلاف، اور ایک ایسی بات جس پر انسان خود نہ کھڑا ہو سکتا ہو۔ ہم نے تو صاف کہہ دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہے کہ فلاں نبی
فلاں رسول اللہ، یا کسی کے بارے میں کہے انتا رسول اللہ، یا اپنے بارے میں کہے انا رسول اللہ، پکا کافر ہے۔ آپ کو یہ جرت ہے، آپ کو بھی پھر کرنا چاہیے۔ نہیں، آپ میں یہ جرت نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی، اور پتہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں، ان عبارتوں کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ نکال رہے ہیں۔ ورنہ پھر لائیے پوری ایک قوم کھڑی کیجئے جو ان کو رسول اور نبی مانتے ہیں، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں۔ یا وہ اپنے اس دعویٰ پر ڈٹے رہے ہوں کہ نہیں ہم بھائی ہیں نبی، اللہ معاف کرے۔ اگر وہ ایسا کرتے، آپ کچھ کہتے نہ کہتے، ہم یقیناً کہہ دیتے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں جو بھی آئے گا ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس کو کفر کا فتویٰ لگا کے چھوڑیں گے، ہم اسے ویسے نہیں رہنے دیں گے۔ تو لہٰذا کچھ ہوش کے ناخن لیجئے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔